ہمیں اس معاملے کو طے شدہ انداز میں ہی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ اس کے بعد ہی ہمیں ایک دوسرے کو خدا حافظ کہنا چاہیے۔ تم بہت زیادہ بولنے لگے ہو۔ گلوریا کا لہجہ زخمی شیرنی کی داڑھ جیسا تھا۔ ہم اس معاملے میں اتنا آگے نکل آئے ہیں کہ اب کسی اختلاف کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اب ہماری واپسی ممکن نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ ڈاکٹر سٹون کی موت کو رینڈی اور اس کے بھائی کی پراسرار مواد سے کسی طرح بھی وابستہ کیا جائے گا۔ فرض کر لو کہ ایسا ہو بھی جاتا ہے تو اس میں تمہارا نام ہرگز نہیں آئے گا۔ جب ان دونوں کی موت واقع ہوئی تھی تو تم اس گھر میں موجود تھے اور اس بات کے کئی گواہ ہیں۔ تم ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے یہاں مقیم ہو جو لوپانو خاندان کے ہونے والے ایک چشم و چراغ کی صحت مند پیدائش کا ذمہ دار ہے۔ ڈاکٹر بیئرز اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور سوچتا رہا، پھر اس نے تائید میں سر ہلا دیا۔ ہاں، شاید تم ٹھیک ہی کہتی ہو، تو پھر ڈیگلی کو ٹھکانے لگا دو۔ میں اسے کہاں مل سکتا ہوں؟ یہی تو خوبصورت بات ہے۔ گلوریا یک مسکرانے لگی۔ اس کا موڈ اچانک ہی خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت یہی موجود ہے۔ بڑے میاں نے اسے ملاقات کے لیے طلب کیا تھا۔ کہیں بڈھے نے اسے حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے نہ بلایا ہو؟ ڈاکٹر بیئرز کے لہجے میں تشویش پیدا ہو گئی۔ نہیں، تم لوپانو خاندان کے افراد سے واقف نہیں ہو۔ یہ لوگ گناہوں کے سلسلے میں بے حد حساس ہیں۔ چھوٹا سا گناہ بھی کریں گے تو اسے چھپانے کے لیے سر دڑ کی بازی لگا دیں گے۔ بوڑھا کل رات کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہا تھا۔ 2 بیٹوں کی موت نے بہرحال اس کے دل و دماغ پر اثر کیا ہے۔ میں نے اسے ہموار کر دیا تھا۔ اس نے ڈیگلی کو صرف اس لیے طلب کیا ہے کہ اس کے کندھوں پر باقی کاروباری ذمہ داریاں بھی ڈال دے۔ مرنے والے دونوں بھائی جو کچھ کر رہے تھے، آخر ان کاموں کو بھی کوئی سنبھالے گا یا نہیں؟ میں سمجھ گیا، وہ بڑبڑایا۔ تمہیں بلا تاخیر تیسرے بھائی کو بھی ٹھکانے لگا دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیا ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر بیئرز کی اس بات پر وہ خاموش رہی۔ اس کی آنکھیں سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ سوچتے سوچتے اس نے انگشت شہادت کی پور منہ میں دبا لی اور اسے آہستہ آہستہ چوسنے لگی۔ میں بوڑھے کو یہاں بلاتی ہوں۔ جب وہ اوپر آ جائے تو تم خاموشی سے نیچے چلے جانا اور ڈیگلی کا کام تمام کر دینا۔ گلوریا نے سوچ کی گہرائی سے ابھرتے ہوئے صورتحال ظاہر کی۔ بیئرز نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کیا تم اس کی موت ہارٹ اٹیک کا نتیجہ ظاہر نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ بیئرز فخریہ لہجے میں بولا، میرے پاس ہر قسم کی ادویات موجود ہیں اور میں جس کسی کو چاہوں اور جیسی موت چاہوں دے سکتا ہوں۔ کاش تم یہی بات زندگی کے لیے بھی کہہ سکتے۔ گلوریا نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، کم از کم تمہاری حد تک تو اس کا بھی دعویٰ کر سکتا ہوں۔ گلوریا مسکرانے لگی۔ کچھ دیر قبل اس کے انداز میں چٹانوں جیسی سختی اور برف جیسی خنکی پیدا ہو گئی تھی، لیکن اب ان دونوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ایک بار پھر وہ بے حد حسین اور نرم و نازک سی عورت لگ رہی تھی۔ ایک ایسی عورت جس کے چہرے پر ممتا کا نکھار تھا اور جس کی آنکھوں میں مطمئن اور آسودہ زندگی کی چمک تھی۔ اسے دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ یہ عورت ایک ایسی ناگن بھی ہو سکتی ہے جس نے دنیا کے دولت مند ترین خاندان کی رگوں میں زہر ہلاکت بر دیا ہوگا۔ گڈ، وہ خوش دلی سے مسکرا دی۔ اب تم یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ تاکہ میں اپنی آنکھوں پر کاجل کا کام مکمل کر دوں۔ اس میک اپ کی تکمیل کس کے لیے ہوگی؟ وہ شریر لہجے میں بولا۔ بکواس بند کرو، وہ پیار سے ڈانٹ کر بولی۔ میں ٹھیک 10 منٹ بعد ایمر کو یہاں بلاؤں گی، پھر تم اسٹڈی میں ڈیگلی سے ملاقات کر سکتے ہو، اور میری کاجل لگی آنکھوں کا کمال یہ ہوگا کہ بوڑھا کچھ دیر کے لیے یہاں رکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے تم اس میک اپ کی وجہ سمجھ گئے ہوگے۔ اگر تم کہو تو یہاں رکنے کے لیے میں بھی مجبور ہو سکتا ہوں۔ تمہیں یہاں آنے سے قبل آئینے میں اپنی صورت کا جائزہ لے لینا چاہیے تھا۔ وہ کہکا لگا کر بولی، ٹھیک 10 منٹ بعد۔ بیئرز، وقت کا خیال رکھنا۔ اوکے سویٹ ہارٹ، اوکے سویٹ، بیئرز نے کہا اور ایک قدم آگے بڑھا، لیکن اس ایک لمحے میں گلوریا پلٹ کر آئینے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ اس نے کاجل کی سٹک اٹھا لی اور اپنی آنکھوں کا شیڈ گہرا کرنے میں مصروف ہو گئی۔ بیئرز چند لمحوں تک ساکت کھڑا اس قیامت کو دیکھتا رہا۔ جب گلوریا نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی اور وہ یوں تھکے تھکے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گیا، جیسے کوئی شراب کا رسیا مے خانے سے پیاسا واپس جا رہا ہو۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے ناک گھمائی اور پلٹ کر دیکھا۔ گلوریا اس کی طرف سے بے نیاز آنکھوں کے میک اپ میں مصروف تھی۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لی اور رک گیا۔ اس نے اوشان کی طرف دیکھا جو اس وقت بھی خاصا سوگوار نظر آ رہا تھا۔ اگرچہ ٹائیگر کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی غم مستقل نہیں ہوتا۔ جب وقت کی دھول کسی زخم کو مندمل کر سکتی ہے تو انسان خود ہی اپنے زخموں پر کیوں نہ مرہم رکھ لے۔ یہی خیال اسے لائف لائن لیبارٹریز کے عقبی دروازے سے نکلتے وقت آیا تھا اور اس نے خود کو ذہنی اور قلبی طور پر نارمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ لٹل ڈیڈی، اس نے لہجہ قدرے شگفتہ بناتے ہوئے کہا،
میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ اوشان بھی رک گیا اور استفہامیہ نظروں سے ٹائیگر کی طرف دیکھنے لگا۔ جب ہم سامنے والے دروازے سے اس عمارت میں داخل ہوئے تھے تو استقبالیہ پر ایک لڑکی موجود تھی۔ میرا خیال ہے وہ اب بھی وہاں موجود ہوگی۔ پھر اوشان بڑبڑایا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دیوار گرنے کی آواز اس کے کانوں تک ضرور پہنچی ہوگی۔ اس لڑکی نے اس دھماکے کا سراغ لگانے کی کوشش بھی کی ہوگی اور پھر یقیناً وہ اس سلسلے میں کسی نہ کسی کو کوئی اطلاع ضرور دے گی۔ یہ اطلاع وہ فون پر بھی دے سکتی ہے۔ ہاں، ہمارے لیے یہ بات معلوم کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ بہرام کو فون کر کے غزالہ کی موت کا بتا دو اور وہی اس لڑکی کے فون کا مسئلہ بھی حل کر دے گا۔ اوشان نے جواب دیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ بری طرح اکتا گیا ہو اور اس سلسلے میں مزید کوئی اقدام نہ کرنا چاہتا ہو۔ لٹل فادر، ٹائیگر نے اس کا ہاتھ تھام لیا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں موجود غزالہ جیسی باقی لڑکیاں بھی اسی طرح موت کا شکار ہو جائیں؟ اوشان کو ایک جھٹکا سا لگا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ آپ واپس ہوٹل چلے جائیں، میں اس معاملے کو نمٹا کر آتا ہوں۔ بالآخر شہزاد نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا۔ اوشان چند لمحوں تک تو اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر اس نے سر ہلایا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر ہلکی سی سوگوار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اب دوسری ملاقات تک اوشان ہر طرح سے نارمل ہو چکا ہوگا۔ اوشان کے جانے کے بعد اس کی نگاہ لائف لائن لیبارٹریز کی عمارت کے صدر دروازے پر جم گئی۔ وہ اس وقت جہاں کھڑا تھا وہاں سے صدر دروازے پر نگاہ رکھی جا سکتی تھی، جبکہ وہ وہاں سے نکلنے والے کسی بھی شخص کی نگاہوں میں فوری طور پر نہیں آ سکتا تھا۔ اسے وہاں کھڑے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ صدر دروازہ کھلتا دکھائی دیا۔ دروازے سے ایک حسین لڑکی نے باہر جھانکا، پھر اس نے دروازے سے نکلتے ہوئے پلٹ کر دروازہ مقفل کر دیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے ٹائیگر نے لائف لائن کے استقبالیہ پر دیکھا تھا۔ فاصلے کے باوجود اس نے لڑکی کی حرکات و سکنات میں بے چینی محسوس کر لی تھی۔ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ لائف لائن لیبارٹریز کا صدر دروازہ مقفل کرنے کے بعد لڑکی اب یوں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے اسے کسی سواری کی تلاش ہو، یا پھر ممکن ہے وہ اس بات کا جائزہ لے رہی ہو کہ کوئی اس عمارت کی نگرانی تو نہیں کر رہا ہے۔ چند لمحے وہ اسی متذبذب سی حالت میں مبتلا رہی، پھر وہ ایک طرف چل دی۔ ٹائیگر نے کچھ فاصلہ دے کر اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ لڑکی تیزی سے چل رہی تھی اور اس کی چال سے بھی اضطراب اور خوف کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن اب وہ پلٹ پلٹ کر نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ انداز سے جلد بازی کا احساس ہوتا تھا۔ وہ مین بازار میں پہنچ کر ایک بس سٹاپ پر رک گئی۔ ٹائیگر بس سٹاپ کے قریب ایک اخبار فروش کے سٹینڈ پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے تازہ اخبار خریدا اور اسے سامنے تان کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جس جگہ کھڑا تھا وہاں سے بس سٹاپ اتنی دور تھا کہ عام آدمی اتنے فاصلے سے دوڑ کر بس نہیں پکڑ سکتا تھا، تاہم ٹائیگر کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ اسے زیادہ دیر انتظار کی زحمت نہیں اٹھانی پڑی۔ ایک بس آتی دکھائی دی۔ ٹائیگر نے لڑکی کو دیکھا۔ اس کے انداز سے اسے احساس ہو گیا کہ وہ اسی بس میں سوار ہونا چاہتی ہے۔ جیسے ہی بس اپنے سٹاپ کے قریب پہنچی، ٹائیگر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ لڑکی کے علاوہ سٹاپ پر کوئی سواری نہیں تھی۔ وہ جیسے ہی بس میں سوار ہوئی، بس نے آگے بڑھنے کے لیے جھٹکا کھایا۔ اسی لمحے ٹائیگر بس میں داخل ہو چکا تھا۔ لڑکی ابھی سیٹ پر بیٹھنے بھی نہیں پائی تھی کہ بس تیزی سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ جس سیٹ پر بیٹھی اس کے عقب میں کئی سیٹیں خالی تھیں۔ ٹائیگر دو نشستیں چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے کان لڑکی کی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ کنڈکٹر سے اس نے جس جگہ کا ٹکٹ لیا، ٹائیگر نے وہ نام سن لیا اور سکون سے اخبار اپنے سامنے تان لیا۔ کنڈکٹر اس کے قریب آیا تو اس نے بھی دھیمی آواز میں اسی مقام کا نام دہرا دیا جس کا تذکرہ لڑکی نے کیا تھا۔ ٹکٹ لینے کے بعد ٹائیگر اخبار کی تصاویر دیکھتا رہا۔ وہ کبھی کبھی اخبار کا کونا موڑ کر لڑکی کا بھی جائزہ لے لیتا تھا۔ وہ پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ ٹائیگر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ بس ایک معروف تجارتی علاقے سے گزر رہی تھی۔ تقریباً 25 منٹ بعد بس ایک سٹاپ پر رکی تو کنڈکٹر اسے چند لمحے قبل ہی جگہ کے نام کا اعلان کر چکا تھا۔ ٹائیگر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ لڑکی سے پہلے ہی بس سے اتر جانا چاہتا تھا۔ بس رکتے ہی وہ نہ صرف نیچے پہنچ گیا بلکہ اس نے تیزی سے بڑھ کر ایک اخبار فروش سے باتیں بھی شروع کر دی تھی۔ باتوں کے لیے اس کے پاس موضوع یا مواد کی کبھی کمی نہیں رہتی، اور کچھ نہ ہوتا تو وہ ایسی خواتین کا تذکرہ شروع کر دیتا جن کے چہروں پر ان گنت برے برے دل نہیں ہوتے۔ لیکن اخبار فروش لڑکا بھی ایک ہی کایا تھا۔ وہ غالباً سمجھ گیا تھا کہ ٹائیگر کسی خاص وجہ سے اس سے باتوں میں مصروف ہے، اس لیے اس نے اپنے تھیلے سے ایک رسالہ نکالا اور اسے گول کر کے ٹائیگر کے کوٹ کی جیب میں ٹھونس دیا۔ ٹائیگر اس دوران میں کنکھیوں سے دیکھ چکا تھا کہ لائف لائن لیبارٹریز کی استقبالیہ کلرک بس سے اتر کر تیزی سے ایک عمارت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس نے جلدی جلدی لڑکے کے ہاتھ پر ایک نوٹ رکھا اور اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے اسی عمارت کی طرف بڑھ گیا جس کی طرف لڑکی گئی تھی۔ عمارت کی لابی میں داخل ہونے تک لڑکی لفٹ میں سوار ہو چکی تھی۔
ٹائیگر نے لفٹ کی نمبر پلیٹ پر لڑکی کی منزل دیکھی۔ وہ 7ویں فلور پر جا رہی تھی۔ عمارت کی لابی میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ ٹائیگر زینے کی طرف دوڑنے لگا۔ اس کے پاؤں تیزی سے متحرک تھے۔ چند زینوں کے بعد اس کی ٹانگوں میں اتنی تیزی آ گئی کہ اس کے پاؤں سیڑھیوں سے ٹکراتے محسوس نہیں ہو رہے تھے، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ فضا میں مولک جھٹکے کھاتا ہوا اوپر جا رہا ہو۔ 7ویں منزل کی آخری سیڑھی پر قدم رکھنے سے قبل ہی اسے لفٹ رکنے اور دروازہ کھلنے اور اس کے واپس جانے کی آواز سنائی دی، اور اب وہ استقبالیہ کلرک کے سینڈلوں کی ٹک ٹک اپنی دھڑکنوں سے ہم آہنگ کر رہا تھا۔ ان دھڑکنوں کو شمار کرتے ہوئے وہ ابھی 30 تک ہی پہنچا تھا کہ یہ رومان انگیز آواز بند ہو گئی۔ چابی تالے میں گومی، ہلکی سی خراش لگنے جیسی آواز ٹائیگر کے حساس کانوں سے ٹکرا گئی۔ وہ اسبات میں سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ایک بند ہوتا ہوا دروازہ اسے دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ دروازے کے سامنے پہنچا تو کیواڑ بند ہو چکے تھے اور تالے میں چابی گم چکی تھی۔ ٹائیگر چند لمحوں کے تذبذب کے بعد اطلاعی گھنٹی پر انگلی رکھ کر انتظار کرنے لگا۔ دروازے کی دوسری جانب سینڈلوں کی ٹک ٹک رک گئی۔ فوراً ہی کوئی جواب نہ ملا۔ غالباً لڑکی سوچ میں ڈوب گئی تھی کہ اس کا ملاقاتی کون ہو سکتا ہے۔ قدموں کی آہٹ دروازے کی دوسری جانب رک گئی۔ اب ٹائیگر کی حساس سماعت الجھی سی سانسوں کی پھنکاریں سن رہی تھی۔ ڈاکٹر بیئرز، اندر سے لڑکی نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ جواباً ٹائیگر کے حلق سے ایک بے ہنگم سی آواز نکل گئی۔ یہ ایک ایسی آواز تھی جس کا دروازے کی دوسری طرف کھڑی لڑکی کوئی بھی مطلب لے سکتی تھی، اور اس نے جو بھی مطلب لیا وہ ٹائیگر کے لیے خاطر خواہ ثابت ہوا۔ اوہ گاڈ تھینکس، اندر سے لڑکی نے دوبارہ کہا۔ پھر پرس ٹٹولنے کی آوازیں آنے لگی۔ چابی نکال کر دروازہ غیر مقفل کرنے تک لڑکی نے کئی لمحے لگا دیے۔ اسے ٹائیگر کو یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری نہ ہوئی کہ لڑکی کسی ڈاکٹر بیئرز کی آمد کی توقع کر رہی تھی، اور ڈاکٹر لڑکی کے لیے اتنی اہمیت رکھتا تھا کہ اس کے آنے پر لڑکی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لڑکی کے ہاتھوں میں ہرگز کپکپاہٹ پیدا نہ ہوتی، اور یہ کپکپاہٹ ہی تھی جس کی وجہ سے اسے پرس سے چابی نکالنے اور تالے کے سوراخ میں پیوست کرنے میں دیر لگی تھی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جس کے تعاقب میں وہ یہاں تک آیا تھا۔ لڑکی نے جیسے ہی ڈاکٹر بیئرز کی بجائے ٹائیگر کو دیکھا، اس کا چہرہ لاش کے چہرے کی طرح سفید پڑ گیا اور اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ اس کے سرخ سرخ ہونٹوں سے خون کی لالی یکایک کی سفیدی میں تبدیل ہو گئی تھی، اور دیر تک ٹائیگر کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے گورتی رہی۔ اس کے نرخرے میں خفیف سی بھی جنبش نہیں تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ سانس لینا ہی بھول گئی ہو۔ یکایک اس کے پپوٹے پھڑکنے لگے۔ ٹائیگر کے لبوں پر مخصوص مسکراہٹ اتر آئی۔ یہ مسکراہٹ کسی خاتون کا دل جیتنے اور اسے سحرزدہ کرنے کے لیے اس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ اس مسکراہٹ کے لیے اسے خاص طور سے تربیت دی گئی تھی، اور اس سلسلے میں فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے کئی اساتذہ نے اس کا باقاعدہ امتحان لیا تھا۔ فن اداکاری کے ایک ماہر نے اس مسکراہٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا، یہ مسکراہٹ اگر پوری طرح کام کر جائے تو ایک عام عورت کی دھڑکنیں رک سکتی ہیں، اور بعض حالات میں دھڑکنوں کا یہ بند ہونا مستقل بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اس عورت کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اگرچہ اب تک ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن ٹائیگر کی دلی تمنا تھی کہ کم از کم کوئی عورت اس کی اس جان لیوا مسکراہٹ کے باعث دم نہ توڑے۔ لڑکی رفتہ رفتہ نارمل ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے دہشت اور فکرمندی دور ہو گئی، اور چہرے کی رنگت بھی واپس آنے لگی۔ یہ عمل ٹائیگر واضح طور پر دیکھ رہا تھا۔ اس نے مسکراہٹ کا تاثر کچھ اور گہرا کیا اور آنکھیں لڑکی کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ پھر وہ بولا تو اس کی آواز شہد میں گلی ہوئی تھی، کیا تم مجھے اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ او آئیے، ہاں آئیے۔ وہ یکایک گڑبڑا گئی۔ ٹائیگر اسے نرمی سے ایک طرف دھکیلتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور چلتے چلتے ایڑی کی مدد سے دروازہ بھی عقب میں بند کر دیا۔ لڑکی ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ صاف ستھرے اپارٹمنٹ کی ہر چیز اپنے مکین کی خوش ذوقی کا اظہار کر رہی تھی۔ مختصر سا سامان تھا اور اسے اتنے سلیقے سے سجایا گیا تھا۔ ٹائیگر دل ہی دل میں لڑکی کی اس نفاست طبع کو سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بھی لڑکی کے چہرے سے نہیں ہٹی تھی۔ ان آنکھوں میں بے پناہ گہرائی تھی، ایسی گہرائی جس میں کھو کر کوئی اپنی ہستی بھی کھو سکتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر اب بھی سحر زدہ کر دینے والی مسکراہٹ تھی۔ لڑکی بار بار کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے گالوں پر کشمیری سیبوں جیسی چمک اور گلابی رنگت نمایاں ہو گئی تھی۔ تمہیں شاید کسی اور کا انتظار تھا، ٹائیگر نے بات شروع کی۔ نہیں تو میں دراصل، وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں اچھی لڑکی، اس نے مٹھاس میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اتنی حسین لڑکی کے اتنے حسین لبوں پر جھوٹ جچتا نہیں ہے۔ بتاؤ تمہیں کس کا انتظار تھا؟ ڈاکٹر بیئرز، وہ بڑبڑانے لگی۔ اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں خوف سمٹ آیا۔
غالباً اس کے ذہن میں وہ منظر گم گیا تھا جسے وہ ابھی کچھ ہی دیر قبل لائف لائن لیبارٹریز کے تہہ خانے میں دیکھ کر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر اسٹون کا ساتھی ٹائیگر نے سوالیہ انداز میں کہا۔ لڑکی نے بے بسی سے سر کو مثبت جنبش دی۔ تم شاید کچھ خوف زدہ ہو۔ اگر میری وجہ سے ایسا ہے تو معذرت چاہ کر رخصت ہو جاتا ہوں۔ ٹائیگر کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ لڑکی سر سے پاؤں تک کانپ گئی۔ ٹائیگر اپنا جملہ ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے افسوس ہے میں تمہارے لیے تکلف کا باعث بنا۔ اس جملے نے جیسے لڑکی کے دل میں اس کے لیے نرماہٹیں ہی نرماہٹیں بھر دیں اور وہ بے تاب ہو کر آگے بڑھائی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ لوہے کا ایک حقیس سا ذرہ ہو اور ٹائیگر کے روپ میں ایک غیر معمولی مقناطیس اسے اپنی طرف کشش کر رہا ہو۔ اس عظیم کشش کے سامنے وہ بے بس ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے ٹائیگر کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا۔ مت جائیے پلیز۔ اس کے لہجے میں تڑپا دینے والی استدا تھی۔ تو پھر بتاؤ تم خوف زدہ کیوں ہو؟ نہیں تو میں… وہ دوبارہ گڑبڑا گئی۔ کیا تم نے کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جھوٹ بولا ہے؟ کیا مطلب؟ میں دراصل اگر تم نے کبھی ایسا کیا ہوتا تو تمہیں اندازہ ہو جاتا کہ جب تم جھوٹ بولتی ہو تو تمہارے ہونٹوں کی پرکشش کوس اپنا سارا حسن کھو دیتی ہے۔ تم مجھے مار ڈالو گے۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ میں تمہارے لیے کوئی تیز سا مشروب بناتا ہوں، ٹائیگر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر ایک الماری پر اسے برانڈی کی بوتل نظر آ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ الماری کی طرف بڑھا تو اس کی حسیات بتا رہی تھی کہ لڑکی اس کی چال کو بغور دیکھ رہی ہے۔ اس کی چال میں کسی ماہر رقاص جیسا تاثر تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ زمین پر بکھری ہوئی نازک نازک پتیوں سے بچ بچ کر پاؤں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ کہیں ان میں سے کوئی نادانستگی میں اس کے پیروں تلے کچلی نہ جائے۔ اس نے برانڈی کی بوتل اور ایک جام اٹھا لیا۔ چند گھونٹ برانڈی اڑیل کر وہ لڑکی کی طرف متوجہ ہوا تو وہ کمرے کے وسط میں یوں کھڑی تھی جیسے کسی سحر میں مبتلا ہو کر پتھر کی مورتی بن گئی ہو۔ وہ اس کے قریب آ گیا۔ اس نے برانڈی کا جام لڑکی کی طرف بڑھا دیا۔ میں تمہارا نام تک نہیں جانتا، لیکن مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں برسوں سے تمہاری ہی تلاش میں بھٹک رہا ہوں۔ لڑکی نے جام لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے چھو گئے۔ ٹائیگر کی گرفت اگر جام پر مضبوط نہ ہوتی تو لڑکی کے ہاتھوں سے وہ گر کر چکنا چور ہو گیا ہوتا۔ اس نے گلاس چھوڑا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ لڑکی کی انگلیاں اس کی انگلیوں سے چھونے کے بعد کپکپاہٹوں میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور جام لڑکی کے ہونٹوں سے لگ گیا۔ 2 گھونٹ پینے کے بعد لڑکی کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمکنے لگی۔ ان پر شفاف موتیوں کا گمان ہوتا تھا۔ لڑکی کو راہ پر لانے میں اسے مزید 15-20 منٹ لگ گئے تھے۔ اس کا نام ہیزل تھا اور وہ 3 سال سے لائف لائن لیبارٹریز میں استقبالیہ کلرک تھی۔ لیبارٹری میں اس کے علاوہ صرف 4 ملازمین تھے جن میں مسلح گارڈ بھی شامل تھا، لیکن ہیزل کے بقول کسی کو کسی سے مل بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔